آئیے اس ویڈیو میں جانتے ہیں کہ امام حسین کربلا کے میدان میں کب پہنچے۔ اور ویڈیو میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور ویڈیو کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اپنے دوستوں کے پاس ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ امام حسین مدینہ سے جدا ہونے کے بعد مکہ پہنچے۔ مکہ سے کوفہ والوں کی طرف سے بہت زیادہ خطوط آنے لگے، تو میرا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ کر دی، اور امام مسلم نے جو خط لکھا وہ خط امام حسین تک پہنچ گیا تھا۔ اب امام حسین اپنے اہل خانہ کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ دوران راستے میں ایک جگہ ایسا آیا جہاں پر ایک کوفہ کے آدمی سے ملاقات ہوئی۔ ان سے حضور نے کہا، یعنی امام حسین نے کہا کہ کوفہ کا کیا حال ہے؟ وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگے، یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواز سے، اے میرے حضور، کوفہ کے ظالموں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، آپ کے بھائی حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا ہے۔ پھر حضور نے ان کے دونوں بیٹے کے بارے میں پوچھا، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت محمد دونوں کے بارے میں پوچھے، تو وہ انسان روتے ہوئے کہنے لگے، حضور ظالموں نے ان دونوں کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اور تو پھر وہاں سے تھوڑی دیر آگے نکلے تو پھر ایک میدان ایسا آیا جہاں پر ان کا سواریاں خود بخود رک گئی، ان کی سواری خود بخود رک گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو ان میں سے کسی نے کہا، اس جگہ کا نام ہے کربلا۔ جیسے ہی اتنا سننا تھا، امام حسین نے اپنے اہل خانہ کو کہا کہ یہ وہ میدان ہے کہ اسی میں اپنا خیمہ لگا دو۔ اور یہ محرم الحرام کے 2 تاریخ کو امام حسین کربلا کے میدان پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد امام حسین اپنا خیمہ لگا دیے۔ پھر وہاں پر یزیدی کی لشکر آ کر امام حسین سے کہنے لگے، اے امام، آپ یزید کی بیعت کر لے، اور یزید کی طرف سے آپ کا بیعت کرنے کا پورا زور ہے۔ امام حسین یزیدی کے اس زور سے کہا کہ میں کسی حال میں یزید کا بیعت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح 9 محرم الحرام تک یہی سلسلہ جاری تھا کہ اے امام حسین، آپ ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہو جائیے، لیکن امام حسین ہر حال میں منع کرتے جا رہا تھا۔ اس لیے آخری دن یعنی 7ویں محرم الحرام کے دن امام حسین کو بہت زور دیا گیا کہ اگر آپ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ ہو جاتے تو پھر ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، ہم سے لڑائی کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام حسین کہنے لگے کہ اور آخری 2 دن چاہیے، یعنی 9 محرم الحرام کو یہ بات جب کہا، انہوں نے کہا تو امام حسین نے کہا کہ اور ایک وقت کی مہلت مل جائے، ایک وقت اور رک جائیے، ایک دن رک جائیے، کل سے کل ہو کے ہم لوگ جنگ کر لیں گے، کل ہو کے جنگ کر لیں گے۔ اس لیے امام حسین نے کہا کہ امام حسین ڈر گئے تھے۔ امام حسین موت سے ڈرتا نہیں ہے، امام حسین کبھی موت سے ڈرا ہی نہیں۔ اگر موت سے ڈرتا تو یزید کے ڈر سے مدینہ شریف میں ہی اپنا بیعت، امام حسین اپنا بیعت توڑ دیتے، یعنی یزید کے ساتھ بیعت کر لیتے۔ لیکن امام حسین نے وہاں پر بیعت نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کیونکہ وہ ناپاک تھا، زانی تھا، شرابی تھا، بے نماز تھا، دین اسلام کے دشمن تھا۔ اسی لیے نانا کے دین کو بچانے کی خاطر انہوں نے ہرگز بیعت کرنے سے انکار کرتا آیا۔ اور امام حسین کو 9 محرم الحرام کے روز بتائے گئے تو امام حسین اپنے اہل خانہ کو کہا کہ اے میرے اہل خانہ سنو، کل ہو کر 10 تاریخ ہے، اگر تم لوگ چاہو تو رات کی تاریکی میں جا سکتے ہو، کیونکہ یزید میرے خون کے پیاسے ہے، یزید میرے ہاتھ کے پیچھے پڑے ہوئے ہے، اگر تم چاہو تو مجھے یہاں پر چھوڑ کر تم لوگ جا سکتے ہو۔ لیکن وہاں کے اہل خانہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور آپ ہم کو قدموں سے دور نہ کیجیے، آپ کے سہارے یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ جنت تک آپ کے ہی ساتھ جائیں گے۔ تو امام حسین نے یہ سن کر اللہ کا شکر ادا کیا اور پروردگار عالم کا شکر ادا کیا۔ پھر 9 تاریخ ہونے کے بعد 10 تاریخ شام کو، یعنی مغرب کے بعد، جب مغرب کے بعد شام ہو جاتا ہے تو وہ 10 تاریخ ہو جاتا ہے اردو تاریخ کا۔ اسی طرح امام حسین نے 10 تاریخ کو اللہ کا شکر ادا کر کے، اللہ کے یاد میں، اللہ کی پناہ میں، اللہ کا
ذکر اذکار کرتے ہوئے رات گزرتے وقت جب تہجد کا وقت قریب آیا تو ان کے بیٹے حضرت علی اکبر کو کہا، اے میرے بیٹے جاؤ کربلا کا میدان کا نقشہ دیکھ کر آؤ، جنگ میدان کا نقشہ دیکھ کر آؤ۔ امام حسین کے بیٹے جا کر میدان کربلا کا جنگ دیکھتا ہے تو جنگ دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے یہاں جو میدان ہے، یہ جو ہم جنگ میدان پر آئے ہیں، یہ جنگ میدان پر ایک عورت ایسی آئی ہے تو عورت آ کر یہاں پر کنکریاں چھوڑ رہی ہے، یہاں اس مٹی کے اندر جس ریگستان کے ریت میں یہ کنکریاں چھوڑ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سننا تھا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اے بیٹے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ تو کہنے لگے اور کوئی اور نہیں بلکہ میری امی